یہ بات اسلام آباد کی کسی مسجد کی نہیں، یہ قصہ لاہور کا ہے۔ مجھے یہ یاد اس لیے آ گیا کہ میری پچھلی پوسٹ پر حسب معمول کچھ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ حالانکہ میری پوسٹ کا مقصد صرف یہ تھا کہ چاہے مسجد کی قانونی حیثیت کچھ بھی ہو، اگر اس کے گرانے پر آپ خوش ہیں تو اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ اب سنیں لاہور کی ایک پرانی کہانی۔ یہ جگہ ہے جین مندر، لاہور کے دل میں انارکلی کے قریب۔ 3 طرف سڑکیں، بیچ میں مختلف عمارتیں اور ایک طرف ایک چھوٹی سی سفید مسجد۔ جب بابری مسجد بھارت میں گرائی گئی تو رد عمل میں لاہور کا جین مندر بھی توڑ دیا گیا۔ مندر کا گنبد جھک گیا، باقی جگہ پر سرکاری دفاتر تھے اور انہی کے احاطے میں یہ مسجد تھی۔ پھر کیا ہوا؟ سرکاری دفاتر ہٹا دیے گئے، ساری زمین برابر کر دی گئی، ٹف ٹائل لگا دی گئی اور ایک بڑا کھلا چوک بنا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے اورنج ٹرین کا انارکلی اسٹیشن بنایا گیا تھا، جو زمین کے نیچے ہے لیکن اوپر سے خوبصورت گنبدوں والی عمارت نظر آتی ہے۔ اس وقت کے حکمران کو یہ منظر کھلا چاہیے تھا، اس لیے مسجد سمیت سب کچھ گرا دیا گیا۔ علاقے کے لوگ روتے رہے، مسلمان تڑپتے رہے، لیکن کسی کو رحم نہ آیا۔ بعد میں جب عمران خان کی حکومت آئی تو جین مندر کو دوبارہ تعمیر کر دیا گیا، دنیا سے داد بھی سمیٹی، مگر مسجد واپس نہ بنائی گئی۔ یہ مسجد 100% جائز جگہ پر تھی، برسوں سے یہاں نماز پڑھی جاتی تھی، یہ کسی راستے کی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ آج وہاں صرف ٹائلیں اور پودے ہیں، مسجد کا کوئی نشان باقی نہیں۔ جب اورنج ٹرین بنی تو کئی مساجد آئی تھیں، جو یا تو منتقل کی گئیں یا نئی جگہ بنا دی گئیں۔ لوگ مان گئے کیونکہ مسافروں کے راستے کے لیے یہ قربانی دی جا سکتی تھی، لیکن یہاں معاملہ یہ نہیں تھا۔ یہ مسجد صرف اس لیے گرائی گئی کہ اسٹیشن کا منظر صاف دکھائی دے۔ آج کچھ لوگ اسلام آباد کی مسجد کے گرنے پر خوش ہو کر قانونی حیثیت کے فتوے دے رہے ہیں۔ میرا سوال ہے، جین مندر چوک کی مسجد کا کیا قصور تھا؟ وہ تو جائز زمین پر تھی، کسی کے راستے میں نہیں تھی، تب آپ کی زبانیں کیوں بند تھیں؟ سچ یہ ہے کہ آپ اصول پسند نہیں، آپ منافق ہیں۔ کسی اور مذہب کی عبادت گاہ ٹوٹے تو طوفان برپا کر دیتے ہیں، مگر جب جائز مساجد گرائی جاتی ہیں تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔